اور بخاری شریف کی حدیث میں آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا فجر کی نماز کا وقت گزر گیا، سورج نکل گیا، بندہ سوتا رہتا ہے، شیطان اس کے گھر کے اندر آ گیا اور اس کے دائیں کان کے اندر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، سارا دن گھر میں لڑتا رہے گا، بچوں کے ساتھ جھگڑتا رہے گا، سارا دن کاروبار پر دکان کرے گا، کروڑوں کا مال ڈال کے بیٹھے گا، گاہک نہیں آئے گا، موٹر سائیکل پر جلدی جائے گا، پیٹرول ختم ہو جائے گا، کپڑے استری کروائے گا، بجلی چلی جائے گی، نہانے لگے گا، موٹر کے اندر فالٹ آ جائے گا، ناشتہ کرنے لگے گا، مزاج کے مطابق کھانا نہ پکے گا، روٹی کے اندر ذائقہ نہیں آئے گا، سائلن کے اندر لذت نہیں آئے گی، چائے بے ذائقہ کر دوں گا، تیرے یار تیرے سے لڑنے کے لیے تیرے دروازے پر آ جائیں گے، جی جناب کو ختم کر دوں گا، آفتاب کو ختم کر دوں گا، تو تڑاک پہ تجھے لے آؤں گا، کروڑوں کا مال لال کے بیٹھے گا، گاہک تیری دکان پہ نہیں آئے گا، پیمٹے لینے والی کمپنیاں تیرے دروازے پر آ جائیں گی، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے تیرے چلے جائیں گے، گھر آوے گا بیوی تجھے سالن گرم کر کے نہیں دے گی، بچے کہیں گے ابا نہیں عذاب آ گیا، تجھے دیکھ کے بچے باہر چلے جائیں گے، تجھے دیکھ کے بچے کمرے میں چلے جائیں گے، یا اللہ کایا پلٹ گئی، یا اللہ دنوں کے اندر کیا ہو گیا، فرمایا اے ظالم تو نے مجھے سجدہ نہ کیا، میں نے اپنی مخلوق کو تیرے تابع ہونے سے باز کر دیا، میں نے اپنی مخلوق کو تیری نافرمان کر دیا، کاش ایک سجدہ کر کے جاتا، مجھے میری عزت کی قسم ہے ناروال کے لوگ تیری دکان پر سودا لینے نہ آتے، میں فرشتوں کو انسانوں کا روپ بنا کر میں تیرے دروازے پہ سودا لینے بھیج دیتا۔ اتنی بڑی زیادتی اللہ کے ساتھ۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، روڈ پہ چلا جا رہا ہے، سائیکل والا گزر گیا، روڈ پہ چلا جا رہا ہے میرے عزیزو، موٹر سائیکل والا گزر گیا، اس کے کلچ میں اس کی بریک میں آستین آ گئی، کپڑا پھٹ گیا، تو تڑاک ماں بہن شروع ہو گئی، لوگ کہتے چل یار جاندی کر، کہ یار چلو جاندی دے کر دوں گا، معاف تو کر دوں گا، پہلے بتا اس کی زیادتی ہے نا، اس کی زیادتی ہے نا، اتنا سا کونا پھٹ گیا، تجھے زیادتی نظر آئی، تو نے دل کو پھاڑ کے رکھ دیا، دل کی چادر کو تو نے ریزہ ریزہ کر دیا، تو نے اللہ کے دین کی دھجیاں اڑا دی، عرش والا تجھے اتنا بھی نہ کہے یار تو میرے سے زیادتی کر رہا ہے۔ ناروال کے غیور مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم کیا لے کے آئے تھے، ہم کس کی نسبت لے کے آئے تھے، ہمارے پاس بچہ ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، اللہ اکبر، کسی کا نام عبداللہ ہوگا، کسی کا نام ملک ہوگا، کسی کا نام عبداللہ ہوگا، کسی کا نام سلیم ہوگا، کہ یار تو میرا چھوٹا نام لیا، میرا پورا نام لیا کر، رانا سلیم کہا کر، ملک عبداللہ کہا کر، خدا پاک کی قسم ہے اپنے ناموں کے ساتھ اپنے نبی کی نسبت لگا لو، اپنے نبی کی نسبت کو اتنا عام کر دو، اتنا لوگوں میں عام کر دو، در و دیواروں کو بتلا دو، ملک بعد میں سرکار کا غلام پہلے۔ اللہ اکبر، رستوں کو جن رستوں سے دکان پہ جاتے ہو، جن رستوں سے کاروبار پہ جاتے ہو، جن رستوں سے خدا کے گھر میں آتے ہو، آج میرے عزیزم آپ حضرات سے عرض کروں گا 2 منٹ کے لیے فون بند کر دیا کرو، جن رستوں سے بازاروں میں جاتے ہو ان رستوں میں جاتے وقت درود شریف پڑھا کرو، ان رستوں پہ جاتے ہوئے اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو، ان رستوں پہ جاتے ہوئے تیسرا کلمہ پڑھا کرو، استغفار کیا کرو، نتیجہ کیا ہوگا، آج نہیں تو کل بچنا میں نے بھی کوئی نہیں، مرنا آپ نے بھی ہے، یا ایک ایک کر کے جائیں گے، یا اجتماعیت کے طور پہ جائیں گے، یا دس کر کے جائیں گے، خدا پاک کی قسم ہے اگر مجھے موت آئے گی اس مجمع میں میرے ہی لے کے جائے گا، آپ بچے رہیں گے، اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا تو مجھے ہاتھ تک کوئی نہیں لگائے گا۔ میرے عزیزو اتنی اس پر ساتھ لے کے چلے جاؤ، انہی گلیوں سے جنازہ نکلے گا، جن گلیوں سے موٹر سائیکل پہ جاتے ہو، جن گلیوں سے سائیکل پہ جاتے ہو، انہی گلیوں سے جنازہ نکلے گا، اعلان ہوگا، جامع مسجد عبدالحمید کھوکھر میں اعلان ہوگا، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے، فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، جنازہ اتنے بجے اٹھایا جائے گا، پھر وہ وقت آ جائے گا، گھر کے دروازے پر میرے عزیزو اللہ اکبر لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا، بے وضو بھی کھڑے ہوں گے، باوضو بھی کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، داڑھی مونڈ والے بھی ہوں گے، داڑھی والے بھی ہوں گے، کلمہ شہادت کی آواز آئے گی۔ میں ناروال میں آیا، میں نے دیکھا اس گلی سے جنازہ جا رہا ہے، میں ساتھ والے سے پوچھوں گا کس کا انتقال ہو گیا، مجھے کہیں گے امان تھا، مجھے کہیں گے یہاں کا ملک تھا، مجھے کہیں گے یہاں کا خان تھا، خدا پاک کی قسم ہے مسجد کے اندر اعلان ہوگا فلاں ملک صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں خان کا انتقال ہو گیا، جنازہ جائے گا، لوگ کہیں گے خان کا جنازہ جا رہا ہے، لوگ کہیں گے امان کا جنازہ جا رہا ہے، یہ گلیوں کے پتھر، یہ درخت
درختوں کے پتے درو دیوار چیخ چیخ کے کہیں گے اوے عقل کے اندھو یہ خال کا جنازہ نہیں جا رہا، چہرے سے کفن ہٹا کے تو دیکھو یہ پٹھان کا جنازہ نہیں جا رہا، دیکھو تو صحیح یہ محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے میرے عزیزوں مست رکھو، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اپنی آنکھ پر پردہ ڈال لو۔ ناروال کے غیور مسلمانوں، جامع ختم نبوت میں بیٹھ کر، جامع مسجد عبدالحمید کھوکھر میں بیٹھ کے ذمہ داری سے بات عرض کر کے جا رہا ہوں، اگر یہ آنکھ کسی غیر پہ پڑ گئی، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو دیکھ لیا، پھر ان آنکھوں کو بے شک عجائب گھر میں رکھ کے چلا جا، ان آنکھوں کو قبر میں لے کے نہ جانا، ان آنکھوں کو میدان محشر میں لے کے نہ جانا۔ اگر توبہ کیے بغیر یہ آنکھیں خدا پاک کی قسم ہے اللہ کے دربار میں میدان محشر میں چلی گئی، اللہ اکبر، خدا پاک کی قسم ہر چیز نظر آئے گی، لیکن ان آنکھوں کو اللہ اس کے رسول کا دیدار نہیں کرایا جائے گا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، اللہ اکبر۔ ایک عورت پردے کی پابندی کرتے ہوئے بازار سے گزر رہی تھی، ایک دیوانے نے دیکھا، کہنے لگا تیری ڈیل ڈول بڑی مست ہے، تیری چال بڑی مست ہے، تیرا چہرہ کیسا ہوگا، تیری آنکھوں کی رنگت بتلا رہی ہے، تیرا چہرہ بڑا حسن و جمال والا ہوگا۔ وہی کھڑے اس اللہ والے کی اس با پردہ عورت کی چیخ نکلی، اپنے رشتہ دار کو کہنے لگی ادھر آ، اپنی خادمہ سے کہنے لگی ادھر آ، جی کہ جلدی کر، میرے گھر سے ایک پلیٹ لے آ، میرے گھر سے ایک چھری لے آ۔ کیا کروں کہ لے کے تو آ، پلیٹ چھری لے کے آئی، ایک آنکھ میں چھری ماری، اپنی آنکھ کا ڈیلا نکالا پلیٹ میں رکھ دیا، دوسری آنکھ میں چھری ماری، ڈیلا نکالا پلیٹ میں رکھ دیا، کہ او جا اس کتے کو دے آ، اس خبیث کو دے آ جو میری آنکھوں کی تعریف کر رہا تھا، اسے کہہ دے لے آنکھوں کو لے کے سو جا، لے آنکھوں کو لے کے اپنے گھر چلا جا، یہ آنکھیں میں اپنے پاس ہی رکھوں گی۔ میں نے کالی کملی والے سے سنا جن آنکھوں پر غیر محرم کی نظر پڑ جائے وہ آنکھیں اللہ اس کے رسول کے دیدار کے قابل نہیں رہتی ہے۔ خدا کے واسطے ہم تو غیرت مند لوگ ہیں، ریڈی والا دروازے پر آتا ہے، ہم تو کہتے ہیں تو سودا لے لیو، باجی جی آ جاؤ باہر آ جاؤ، باجی جی آج میری بہن کیوں نہیں آئی، میں تو بہن کے انتظار میں کھڑا تھا، کل کہاں چلی گئی، میں تو تیرے بوئے پہ آوازیں دے کے گیا تھا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون سے ایسا بھائی ہے جو تیری میری بیٹی کو، تیری میری بہن کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے گا، سبزی بعد میں دے گا، حال بعد میں پوچھے گا، پہلے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھے گا، جہاں جہاں تک نظر پڑ گئی خدا پاک کی قسم ہے ایسی عورت کو دیکھ کر فرشتے اس کے دروازے پر آنا گوارا نہیں کرتے۔ پتہ نہیں میرے بھائیوں میں کیا ہو گیا، ہمارے پاس مال موجود ہے، ہمارے پاس پیسہ موجود ہے، غیرت ایمانی کوئی نہیں۔ ناراض نہ ہونا میرے بھائیوں، ناراض نہ ہونا، خدا کے واسطے ناراض نہ ہونا۔ کھو دیا ہم نے اپنی غیرت کو، کھو دیا ہم نے اپنی ایمانی پردے کو۔ میرے عزیزم ایک آخری بات آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ تو صحیح، جب آپ کی بچیاں چھوٹی چھوٹی تھی، ابھی بولنا بھی نہیں سیکھا تھا، بیگم اور شوہر کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، کہاں داخل کرانا ہے، فلانی جگہ، میں فلانی جگہ کراؤں گی، نہیں وہاں نہیں پڑھانا، میں فلانی جگہ پڑھاؤں گا، نہیں وہاں نہیں پڑھانا، میں فلانی جگہ پڑھاؤں گا۔ مل بیٹھ کے فیصلہ ہوا، کبھی شوہر کی چلی، کبھی بیوی کی چلی، اسکول میں چلے گئے، ایڈمیشن ہو گیا، اتنا بڑا بل سامنے آ گیا، ایڈمیشن فیس 5000 روپے، سلیبس 2000 روپے، یونیفارم 3000 روپے، جوتا 1000 روپے کا، فلاں 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 چیزیں، فلاں فنڈ اتنا بڑے آرام سے دے کے آیا۔ کیوں؟ کہ میرے بچے کا مستقبل بنے گا، میرا بچہ تہذیب والا ہوگا، میرا بچہ با کردار ہوگا۔ پہلا دن تھا تیری میری بچی کا، اسے بولنا بھی نہیں آتا تھا، اسکول کی مس کو فیڈر بھی دے کے آئے تھے، پانی کی بوتل بھی دے کے آئے تھے، ٹیفن کا ڈبہ بھی دے کے آئے تھے۔ پہلا دن تھا تیری میری بچی کا، جب تیری میری بیوی نے اللہ اکبر تیری میری بچی کو تیار کیا، آپ کی میری بچی کو تیار کیا، کان کے پیچھے کالے رنگ کے سرمے کا ٹیکا لگایا تھا، سر پہ سکاف ڈالا تھا، اتنی سی پٹی گلے میں ڈالی تھی، انگلی پکڑ کے لائی اور تمہارے دروازے پر اسکول والوں چھوڑ دیا۔ میں عصری تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا، 10 سال تک میں نے اپنی بچی کو تمہارے حوالے کیا، 15 سال تک میں نے اپنی بچی کو تمہارے
حوالے کیا. جب میری بچی اسکول سے آئی تو میٹرک کی ڈگری تو ہاتھ میں لے کے آئی, میری بچی کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا, میری بچی کے گلے میں دوپٹہ نہیں تھا. مجھے بتاؤ انگلش میڈیم والوں, اگر ڈگری دوپٹے اتار کے ملتی ہے, اگر ڈگری میرے عزیزوں سینہ کھول کے ملتی ہے, برقع اتار کے ملتی ہے, تو یہ تعلیم تمہیں مبارک ہو. مجھے بتاؤ میری بچی کے ساتھ تم نے زیادتی کیوں کی؟ میری بچی کا دوپٹہ کیوں چوری کر دیا؟ میری بچی کے گریبان سے تم نے دوپٹہ کیوں چوری کر دیا؟ خدا پاک کی قسم ہے, ہم تو اسے اعلیٰ تعلیم یافتہ عورت بنانے کے لیے تمہارے اداروں میں لے کے آئے تھے. اللہ اکبر, جس ملک کی یونیورسٹی کا اللہ غنی مزاج یہ بن جائے, اکیڈمیوں کا, کالجوں کا یہ مزاج بن جائے, وہاں کا اصول ڈسپلن بن جائے کہ یہاں دوپٹہ نہیں چلے گا, یا برقع نہیں چلے گا, اللہ کی عزت کی قسم ہے پھر نعمت نہیں آئے گی. ایسے علاقوں پر, ایسے اداروں پہ کرونا وائرس ہی آئے گا اور کچھ نہیں آئے گا.